معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کا ایک قول ہے اور دعا کے حوالے سے محدثین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مسجد میں بلاتا ہی اسے ہے جس کی عبادت کو قبول کرنا ہو۔ اللہ کی رحمت ہے ہم سب اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آئیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق اسی بندے کو دیتا ہے، توبہ کی توفیق اسی بندے کو دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے یا جس کی توبہ قبول کرنی ہوتی ہے۔ جس کی توبہ اللہ نے قبول ہی نہ کرنی ہو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی، اور جس کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رد ہی کرنی ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے کی بھی پھر توفیق نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے اس بات کو اس طرح سمجھایا، آپ کو بات آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ جس طرح پانی پینے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، دانہ ڈالنے سے کونپل کا پھوٹنا تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ پانی پئیں گے تو پیاس ختم، کھانا کھائیں گے بھوک ختم۔ تقدیر میں لکھا ہے دانہ ڈالیں گے تو کونپل پھوٹے گی، آگ کے اندر ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جلے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے کہا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ جو بندہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سن لے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ ہاتھ کو جب اٹھا لیا تو لا محالہ بدیہی یقینی طور پہ اللہ نے دعا کو سننا ہے۔ ہم مشکل میں پھنس جائیں، ہمارے مسلمانوں کی حالت ازار ہے، جب مصیبت میں پھنس جائے، جب مشکل میں پھنس جائے، جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی، تب بچاتا ہے معاذ اللہ معین الدین چشتی۔ اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ، قریش مکہ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ اکرمہ بن ابی جہل نے صرف اس پکار اور ندا کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ کشتی کے ملا نے جب کشتی بھور میں پھنس گئی تو کہنے لگا اس رب کو پکارو، یہ لات منات عزا حبل صرف خشکی میں کام آنے والے ہیں، یہاں تریکیوں اور اندھیروں اور سمندر کے اندر وہ رب بچا سکتا ہے جو اللہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کے عقل کے اوپر بات ایسی فٹ ہوئی، سوچنے لگے ایک دفعہ کئی مرتبہ ایک بات سے بندہ ایمان کو قبول کر لیتا، اوہو اگر تریوں میں وہ رب بچاتا ہے تو خشکیوں میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا، اگر تنہائیوں میں وہ بچاتا ہے تو رونق میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا، اگر یہاں تریکیوں میں بچاتا ہے تو مکے کے اجالوں میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا۔ کہا واپس موڑ لے کشتی۔ ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ان کے باپ نے دشمنی کو نبھایا، لیکن ایک جملے نے، ملاح کے ایک جملے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ میں اور آپ قرآن کی آیتیں سنتے رہیں، ہماری زندگی نہیں بدلے گی، ہم نے پھر بھی در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں، پھر بھی گلی گلی نکر نکر قبر حجر شجر ہر ایک کو سجدہ کرنا ہے، نہیں کرنا تو مالک کو نہیں کرنا، نہیں کرنا تو مالک کو راضی نہیں کرنا۔ قتیبہ بن مسلم، سبحان اللہ، ہم نے تاریخ پڑھی ہو تو بات ہے نا، تاریخ پڑھتے نہیں ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے، آپ کو پتہ ہے کابل یہی افغانستان، یہ کابل اب تو اب مشہور ہو گیا ہے، سب جانتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم اس کابل کے قلعے کے سامنے کھڑے ہیں، بسم اللہ، ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے؟ 1,00,000 کا، کتنا بڑا لشکر جو مسلمانوں نے، آپ کو پتہ ہے کابل کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا قتیبہ بن مسلم کے قیادت میں کتنی دیر لگی تھی؟ کسی بندے کو پتہ؟ ظہر کے وقت دعا کی تھی قتیبہ بن مسلم نے اور عصر سے پہلے پہلے پورا کابل فتح ہو گیا تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے ظہر کی نماز کی امامت خود کرائی، سپہ سالار تھا، اور سپہ سالار بھی مسلح کا بھی امام تھا اور لشکر کا بھی امام۔ اسی طرح مسلمانوں کا عروج تب تک رہا جب تک ریاست کا امام مسلح کا امام رہا۔ جب مسلح کو الگ کر دیا گیا ریاست اور سیاست سے اور یہ سمجھ لیا گیا کہ سیاست مولوی کا کام نہیں، چور لٹیرے کا کام ہے، مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم نے جماعت کرائی ظہر کی اور رو رو کے اللہ سے دعا کی، اللہ اب جنگ ہونے والی ہے، دشمن بہت عظیم ہے، اتنا بڑا کابل کا قلعہ ہے، فتح نصیب کر۔ اب سلام پھیرنے کے بعد لشکری تیار ہو گئے کہ حملہ کرتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم میں بھی اٹھے گا، قتیبہ کہہ رہے کسی نے ایک تیر نہیں چلانا، کسی نے ایک تیر نہیں چلانا، میں نے تو دعا کر لی ہے، لیکن جاؤ محمد بن واسع کو ڈھونڈ کے لاؤ،
محمد بن واسع رحمہ اللہ کو ڈھونڈ کے لاؤ. کیا کرنا ہے؟ اس سے دعا کرانی ہے. جب تک وہ دعا نہیں کرے گا تب تک میں نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا. لشکری ڈھونڈتے ہوئے ولی اللہ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ڈھونڈتے ہوئے محمد بن واسع کو آئے. کیا دیکھا؟ محمد بن واسع ایک انگلی اٹھائے ہوئے کہہ رہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح دے دے. قتیبہ بن مسلم کو کہا جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ دعا کرائیں لشکر کی فتح کے لیے، وہ تو پہلے ہی اللہ کے حضور میں انگلی اٹھا کے اللہ سے بھیک مانگ رہا فتح کی. اس وقت قتیبہ بن مسلم کے یہ الفاظ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں. فی البدی اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع، لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی، والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی من 100,000 سیف شہیر ومن 100,000 مقاتل کریر. محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی رب کی طرف ایک انگلی قتیبہ بن مسلم کو 1000، 1,00,000 یعنی 100,000، 1,00,000 تلواروں کی چمک سے زیادہ قیمتی ہے، اور 1,00,000 نامور قتال کرنے والے جنگجوؤں سے بہتر ہے. اور جب جنگ شروع ہوئی ظہر کو حملہ کیا، عصر سے پہلے پہلے قلعہ فتح ہو گیا. کس وجہ سے؟ دعاؤں کی برکت کی وجہ سے. میں نے اور آپ نے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر یا حیو یا قیوم کی، تو یہ بات بھی یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسم اعظم اللہ کا 3 صورتوں میں ہے. کس کس میں؟ سورت بقرہ میں، سورت آل عمران میں، اور سورت طٰہٰ میں. اور ان تینوں صورتوں میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ تینوں صورتوں میں یہ نام کامن ہے. محدثین نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت زیادہ رسالے لکھے ہیں. محدثین کا اس حوالے سے مختلف موقف اور آراء ہیں کہ اس میں اعظم متعدد ہیں، ایک ہے، یا جمیع احادیث کو جمع کر کے استدلال کیا جائے. تو میرے جو نانا تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، وہ اس میں اعظم کا استدلال یہ کیا کرتے تھے کہ اگر متعدد احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو اگر اس طرح پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام. آپ کو پتہ یا واحد اور یا ذل جلال والاکرام کی حدیث اس کے علاوہ ہیں، لیکن وہ اس وظیفے کو اس طرح بتلایا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے میرے گمان کے مطابق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھنی ہے. جو بندہ 313 مرتبہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور ان کا یہ استدلال تھا، اور میں نے مشاہدے اور تجربے کے طور پہ اپنے بہت سے نمازیوں کو اور ساتھیوں کو بتایا. ابھی تک مجھے ہمیشہ یہی کال آتی ہے علامہ صاحب ہم نے 313 مرتبہ پڑھا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کام کروا دیا. کام اللہ نے کروانا ہے، ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے اسم کا واسطہ، اللہ کے اسماء کا واسطہ، اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا. یہ بھی دعا کے آداب میں شامل ہے. اور پھر میرے بھائیوں، ایک بندے نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور فوراً دعا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا؟ تو نے جلدی کی، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تسبیحات پڑھ لیتا، اللہ کی حمد بیان کر لیتا، اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیتا. مراد یہ ہے کچھ اللہ کے حضور میں تسبیحات پیش کر، کچھ اس کی حمد بیان کر، پھر اللہ سے مانگ جو مانگتا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے درود پڑھا اور درود پڑھ کے اللہ سے مانگنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا سنی جائے گی، اس کی دعا سنی جائے گی. اس نے تعجیل نہیں کی. ایک بندے نے تعجیل کی، فوراً ہی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا بغیر تسبیح کے، بغیر درود کے. تو یہ دعا کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اور سننی کس نے ہوتی ہے؟ اللہ نے. اور اللہ رب العزت بندے کی دعائیں کیسے سنتا ہے؟ یہ محیر العقول واقعات ہیں. شام بن عبد الملک کے سامنے بھی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا خلیفہ آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. ایک طرف سے اژدہا آ رہا تھا اور ایک طرف سے شیر آ رہا تھا.
میں نے ادھر دیکھا شیر ہے، ادھر دیکھا اژدہا ہے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا دافی المکروہ قد تراہما فنجنی یا رب من آذاہما، اے اللہ، اے پریشانیوں کے دور کرنے والے رب، تو ان دو مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، اب تیرے ہی ذمے ہیں، ان کو میرے سے دور کر دے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے اور مجھ کو سونگ کے واپس مڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبتوں پریشانیوں میں آپ کی دعائیں سننے والا ایک رب ہے۔